بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کے بارے میں یہ ہمارے تیسرے لیکچر ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کن کو شکست دی؟ آپشن علی بنو نزیر، آپشن با رومیو، آپشن جی مصریو، آپشن دال ایرانیو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ملک شام بھیجا تو وہاں رومی رہتے تھے جو کہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، تو رومیوں کو شکست دی۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سجانہ میں ایک عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپشن علی بنو کنانہ، آپشن با بنو تمیم، آپشن جی بنو حنیفہ، آپشن دال بنو یربو۔ تو سجا بنت الحارث یا بنت الحویرث یہ بنو یربو نام قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے کون سے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا؟ آپشن علی خانہ جنگی، آپشن با فتنہ ارتداد، آپشن جی خشکسالی، آپشن دال بدنظمی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے فتنہ ارتداد جیسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں حکومت کو کتنی صوبوں میں تقسیم کیا؟ آپشن علی 7 صوبوں میں، آپشن با 8 صوبوں میں، آپشن جی 9 صوبوں میں، آپشن دال 10 صوبوں میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں حکومت کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے منکرین زکوٰۃ کو کس مقام پر شکست دی گئی؟ آپشن علی شران، آپشن با نہروان، آپشن جیم ابرق، آپشن دال ابوا۔ تو منکرین زکوٰۃ کو مقام ابرق پر شکست دی گئی۔ آپشن جی درست ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مرتدین کے استئصال کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے علمبردار کر دیے تو کتنے علمبردار تھے؟ آپشن علی 10، آپشن با 11 علمبردار، آپشن جی 12 علمبردار، آپشن دال 13 علمبردار۔ مرتدین کے استئصال کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 علمبردار تیار فرمائے تھے، تو آپشن با درست ہے۔ سوال نمبر 7 ہے پہلا علم کس کو دیا گیا؟ جب آپ رضی اللہ عنہ نے علمبردار تیار فرمائی تو پہلی جھنڈا اور پہلے علمبردار کون تھے؟ آپشن علی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپشن با شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ، آپشن جی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، آپشن دال حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ تو پہلا علم جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان 11 علمبردار میں سے پہلا علمبردار تھے جن کو پہلا جھنڈا دیا گیا۔ سوال نمبر 8 ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیا حکم ملا؟ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا کہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ آپشن علی تو ریحہ پر چڑھائی، آپشن با بنو کندہ پر چڑھائی، آپشن جیم یمن پر چڑھائی، آپشن دال ملک عمان میں رہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ملا کہ طلحہ پر چڑھائی کرے۔
آپشن با آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 9 ہے 11واں عالم کس کو دیا گیا؟ یعنی جو 11 جھنڈے تھے فرسٹ آف آل تو ابوبکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، 11واں عالم کس کو دیا گیا؟ آپشن علی مہاجر بن ابی امیہ، آپشن با خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپشن جیم اکرمہ رضی اللہ عنہ، آپشن دال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو 11واں جھنڈا یہ مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا، آپشن علی درست ہے۔ سوال نمبر 10 ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مہاجر بن ابی امیہ کو کس جانب جانے کا حکم ہوا؟ آپشن علی صنعاء، آپشن با شام، آپشن جی روم، آپشن دال یمام۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے مہاجر بن ابی امیہ کو یہ حکم ہوا کہ صنعاء کی طرف جائے، آپشن الف درست ہے۔ سوال نمبر 11 ہے یہ تمام علمبردار کب روانہ کیے گئے؟ ان کی تاریخ روانگی کیا تھی؟ مثلا ATINTS KVPS وغیرہ میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ یہ تمام علمبردار کب روانہ کیے گئی؟ آپشن علی 11ویں ہجری، آپشن با 12ویں ہجری، آپشن جیم 13ویں ہجری، آپشن دال 11 ہجری ماہ جمادی الاخر۔ تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس دال ہے۔ 11 ہجری ماہ جمادی الاخر میں یہ تمام علمبردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمائے۔ سوال نمبر 12 ہے طلحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس کو روانہ کیا؟ آپشن علی زرار بن الازور، آپشن با خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپشن جیم حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، آپشن دال اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ تو طلحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ سوال نمبر 13 ہے طلحہ اسدی کس دور خلافت میں دوبارہ مسلمان ہوا؟ طلحہ اسدی پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے سپہ سالاروں کے ذریعے ان کو دوڑائے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتی تھی، تو بالآخر وہ مسلمان ہوئی کہ میرا بھاگنے کا کوئی اشارہ نہیں کہ کہاں بھاگ جائے۔ تمام اطراف عالم میں سارے مسلمان پھیل گئے اور طلحہ اسدی کی جو قبیلہ تھی وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، تو اسی وجہ سے طلحہ اسدی بالآخر ایمان لانے پر مجبور ہو گئی۔ تو کب مسلمان ہوئی؟ آپشن علی عہد صدیقی میں، آپشن با عہد فاروقی میں، آپشن جیم عہد عثمانی میں، آپشن دال عہد علوی میں۔ تو طلحہ اسدی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں دوبارہ مسلمان ہوا، لہذا آپشن با درست ہے، عہد فاروقی میں۔ سوال نمبر 14 ہے اور یہ آخری سوال ہے کہ طلحہ کی لشکر کو کس مقام پر شکست دے کر بھاگا؟ آپشن علی مقام بزاخہ میں، آپشن با مقام ابلا میں، آپشن جیم مقام بلقا میں، آپشن دال مقام جیرانہ میں۔ تو طلحہ اسدی جو کہ بعد میں مسلمان ہوا، ان کی ارتداد کے وقت مسلمانوں نے مقامی بزاخہ میں ان کے لشکر کو شکست دیا تھا، آپشن الف درست آپشن ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی معلومات سے باخبر رہیں۔
شکریہ، اللہ حافظ.